الذی احسن وہ ہے جس نے احسن اچھا بنایا، حسن خوبصورت کو کہتے ہیں، کل ہر چیز کو، شیء ہر شے کو یا ہر چیز کو، خلقہ پھر اس نے تخلیق کیا، پیدا کیا جسے، وبدأ اور اس نے ابتدا کی اس کی، خلق الانسان اور انسان کی تخلیق کی، من طین مٹی سے یعنی گارے سے، تو یہ اللہ ہے جس نے اسے اچھے طریقے سے بنایا ہر چیز کو، پھر اس نے اس کے بعد تخلیق کی، وبدأ یعنی ابتدا کی، خلق الانسان من طین یعنی انسان کی تخلیق کی مٹی سے، گارے سے۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے پہلی تو یہ ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پھر ظاہر ہے وہ مٹی سے پیدا ہوئے، پھر اگر آج کوئی سوال کرے کہ تو آدم اور حوا تو مٹی سے پیدا ہوئے، آج کل تو انسان نطفے سے پیدا ہوتا ہے، مٹی تو کیا؟ تو ابتدا تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر جو ان کی نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں، پھر تولیدی نظام ہے، انسان اگر مر جائے تو اس کی باڈی بھی ڈیکمپوز ہو جاتی ہے، وہ سارے معدنیات پودے حاصل کرتے ہیں، پھر انسان اس کو کھاتا ہے، پھر انسان بڑھتا ہے، پھولتا ہے، پھر جب انسانوں کا ملاپ ہوتا ہے تو پھر اسی سے ہی انسان دوبارہ پیدا ہوتا ہے، تو گویا ان کی تخلیق جو ابد سے ہے وہ مٹی سے ہے، پھر جانا بھی انہوں نے مٹی میں ہی ہے۔ ثم جعل نسلہ پھر اس نے جعل بنائی نسلہ نسل اس کی، من سلالۃ خلاصے سے، من ماء مہین حقیر پانی سے۔ دیکھیں وہی بات آ گئی، تو پہلے اللہ نے ابتدا تو مٹی سے کی، لیکن پھر انسان جب اس کی نسل شروع ہوئی سلالۃ خلاصے سے یعنی ملاب سے، ان کے میل جول سے جو پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ انسان کا ایک پانی ہوتا ہے، من ماء مہین ایسا پانی جو حقیر پانی ہوتا ہے، سورۃ الطارق میں ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی ایسا پانی یخرج من بین الصلب والترائب جو پانی مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے، اس کے ملاب سے جو ہے انسان کا نطفہ۔ پھر ایک مقام پر ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ ایک پوری ڈیٹیل ہے اس میں، اللہ نے فرمایا کہ انسان کا نطفہ ہوتا ہے، پھر لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اس میں علقہ، تو بڑی ڈیٹیل ہے، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مٹی سے پیدا کیا گیا جس سے انسان اور انسانیت مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ثم سواہ پھر اس نے سوا درست کیا، مساوات سے ذہن میں رکھیے گا نا، مساوات برابری کو درست کرنا، کسی چیز کو برابر کر دینا۔ ثم سواہ پھر اس نے درست کیا اسے، ونفخ اور اس نے اسے پھونک دیا، نفخ قرآن میں ونفخ فی الصور، جب پھونک دیا جائے گا سور میں تو نفخ کو اسی ذہن میں رکھیے گا، ونفخ اور اس نے پھونک دیا، فیہ اس میں، من روح اپنی روح کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح کو پھونکا، اللہ اکبر۔ تو انسان کے اندر جو یہ روح ہے بڑی کمال کی چیز ہے، انسان کے اگر یہ روح نہ ہو تو پھر سارا جو ہے مٹی کا ڈھیر ہے، تو یہ روح بھی بہت قیمتی ہے، اسی لیے انسان جب مر جاتا ہے باڈی تو ڈیکمپوز ہو جاتی ہے، لیکن اصل روح ہے، پھر یہ روح جا کر وہاں ہوتے، پھر اس کی باڈی بنتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں باقی نظام جو ہوگا وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن اس باڈی سے اللہ تعالیٰ نے جو کام اس دنیا میں لینے ہیں اس سارے کا دار و مدار روح ہی ہے، اور روح ہی سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روحوں کو پاک کریں، روح پاک ہوگی تو جسم پاک ہوگا، اور روح پاک ہوگی تو جسم سے سارے نکالنے والے اعمال بھی پاک ہوں گے، جس سے ہماری روح مزید مقدس بنے گی۔ پھر اللہ نے کیا کیا کہ ونفخ فی الصور اس نے پھونک دیا اس میں روح کو، وجعل اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، السماع لکم تمہارے لیے، سمع کان، والابصار بنائے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، سمع کان والابصار اور آنکھیں، بصیر بصارت آنکھوں کو کہتے ہیں، آنکھوں کی بصیرت، باقی قلبی بصیرت، والافئدہ اور دل، یعنی قلبی بصیرت بھی کہہ رہے ہیں، دل کی بصارت بھی، اور دماغ کی بصارت بھی، اور آنکھیں بھی، اور دل بھی، یعنی سارے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اجزاء بنائے۔ یہاں تو موٹے موٹے اعضاء کا ذکر کیا گیا، مین آرگن کا، تو ساری تخلیق کی تو اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی نے کی ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تو اس نے تمہارے لیے آنکھ، کان اور دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، قلیل تھوڑی چیز کو کہتے ہیں، تو قلیلا ما کم کتنا، تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو، یعنی کتنے تم ناشکرے ہو۔